भाग गए। وہ سارا کا سارا جب سامان ملا تو وہاں پہ ہے یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ میرے محبوب صحابہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ ورسول، کہہ دیجئے فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی کہ یہ مال دینے والا اللہ تو اس کا مالک بھی اللہ، تو اس کی تقسیم بھی اللہ ہی کریں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ پہلے 4 حصے لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان میں پراپر طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے، 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے اللہ کا، نمبر 2 پہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، نمبر 3 پہ اہل قرابت آپ علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں اہل بیت ان کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے 5 حصے تقسیم کر دیے جائیں گے پراپر طور پہ۔ آج بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے، یہاں کے تقسیم بارے میں اللہ رب العزت اس کو بیان کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ آپس میں تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح و صفائی سے رہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اصل میں یہ بتانا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو فالو کرنا ہے، ماننا ہے۔ اسی طرح یہ جو غزوہ بدر ہے اس میں ہم جیت گئے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں تھوڑے سی کنکریاں لی اور ایسے کافروں کے اوپر پھینکی، جن کو ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی، ان کو پتہ نہ چلا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کنکریاں بظاہر طور پہ آپ نے پھینکی لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچانے والا میں خدا ہوں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے، فرشتوں کو بھیجنے والا اللہ، فرشتوں نے ان کو قتل کیا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو